السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج انشاءاللہ میں ایک ایسی حدیث کو لے کے آئے ہیں جس سے دو باتوں کے جواب انشاءاللہ تمام لوگوں کو مل جائیں گے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، جو پہلے کے لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ جو کافر لوگ تھے ان کی قبروں کو اونچا بناتے تھے، پکا بناتے تھے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آرڈر دیا تھا کہ اے علی، جہاں پہ بھی اونچی قبریں، پکی قبریں تم کو ملیں اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یہ جو حکم دیا تھا یہ صحابہ کی قبریں، مومنوں کی جو قبریں تھیں وہ نہیں تھیں، بلکہ جو کافر تھے، کفار تھے، بدترین لوگ تھے، ان کی قبروں کو زمین کے برابر کرنے کو کہا تھا۔ یہ ایک تو پہلے ان کا یہ آبجیکشن رہتا ہے، اس کا بھی جواب انشاءاللہ آج کی حدیث میں آ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فلاں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گئے، یعنی کہ مر کر مٹی میں معاذ اللہ مل گئے۔ تو اس کا بھی جواب انشاءاللہ آج ہم آپ کو اس حدیث سے دینے والے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 1390، یعنی کہ 1390۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. حدثنا فروة حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ہلال بن حمید نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے موقع پر فرمایا تھا جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی کہ کہیں اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ اور ہلال سے روایت ہے کہ عروہ بن زبیر نے میری کنیت ابو عوانہ یعنی عوانہ کے والد رکھ دی تھی، ورنہ میرے کوئی اولاد نہ تھی۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابو بکر بن عیاش نے خبر دی، اور ان سے سفیان تمار نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہے جو کوہان نما ہے۔ ہم سے فروہ بن ابی المغرہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے کہ ولید بن عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی دیوار گری اور لوگ اسے زیادہ اونچی اٹھانے لگے تو وہاں ایک قدم ظاہر ہوا۔ لوگ یہ سمجھ کر گھبرا گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو قدم کو پہچان سکتا۔ آخر عروہ بن زبیر نے بتایا کہ نہیں، خدا گواہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا قدم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1390۔ الحمدللہ
بالکل صاف ثابت ہوتا ہے، اس سے تمام باطل عقیدوں کا رد ہوتا ہے۔ تو پہلا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبریں پکی تھیں، اونچی تھیں، ان کو زمین کے برابر کرنے کے لیے جو کہا تھا، وہ قبریں تو جو کافر تھی ان کی قبریں تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ لعنت ہو جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ان کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاؤں کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مساجد بنا لیا۔ تو اب بتائیے وہ لوگ کون تھے؟ وہ کافر نہیں تھے، بلکہ جو انبیاء تھے، نیک لوگ تھے، ان کی قبروں کو انہوں نے پکا کر کے، عمارت تعمیر کر کے اس کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، امت میں اب کوئی شرک وہ نہیں کرے گا، یعنی کہ شرک اب ختم ہو چکا ہے، تو اس میں کیا آتا ہے کہ جو یہودی تھے، نصارہ تھے، انہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ اگر یہ ڈر امت میں بھی نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے اس کو کھلی رکھا جاتا۔ اب بتائیے یہ میرے بھائی ایسا کیوں کی گیا؟ کیا معاذ اللہ کیا جو صحابہ تھے، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے کیا اس کو عبادت گاہ بنا لیتے؟ نہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ شرک امت میں بھائی وہ باقی رہے گا۔ تو یہ جو دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں شرک ختم ہو چکا ہے، تو شرک ختم اگر ہو گیا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے اس کو اوپن طور پہ بنایا جاتا، کھلا بنایا جاتا ہے نا۔ تو یہ بھی میرے بھائی آبجیکشن دور ہو گیا۔ تیسرا آبجیکشن کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان جاہلوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں معاذ اللہ مل گئے، نعوذ باللہ۔ تو ایسا عقیدہ اس دنیا میں کسی بھی ایمان والے مسلمان کا نہیں ہے۔ کوئی جاہلی ہوگا جو ایسی باتیں بولتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور حیات ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی جو باڈی ہے اس پہ جو مٹی ہے اس کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ تو کسی مٹی کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جو جسم ہے اس کو سڑا دے یا گلا دے یا خراب کر دے۔ لیکن اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو روم تھا، حجرہ تھا، اس کی جو دیوار ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، جس سے ایک قبر سے جو پیر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہے، لیکن نہیں، بعض میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ پاؤں ہے جو قبر کے اندر سے باہر آ گیا ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارے صحابی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا قبر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وہ بھلا معاذ اللہ مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے کافی ساری باتیں الحمدللہ ہم کو پتہ چلی، اور یہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی، جس کا حدیث کا نمبر ہے 1390، اس سے جو بدعتی لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، جو باطل فرقے کے ہیں، ان کے باطل عقیدوں کا رد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آرڈر دیا تھا کہ اے علی، جہاں پہ بھی پکی قبریں ہوں، اونچی قبریں ہوں، ان کو زمین کے برابر کر دو۔ تو وہ قبریں وہ نیک لوگوں کی تھیں، وہ کسی کافر کی نہیں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ پہ لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پکا کر کے عبادت گاہ بنا دیا تھا۔ تو یہ ان کا دعویٰ یہ بوکس ثابت ہو گیا۔ دوسرا دعویٰ ہے کہ امت کبھی شرک نہیں کرے گی۔ تو امت اگر شرک نہیں کرے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے اس کو
لوگوں کے لیے کھلے طور پہ کیوں نہیں اس کو اوپن رکھا گیا؟ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ کہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو قبر ہے اس کو عبادت گاہ نہ بنا لیں، اس کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ تو اس کا مطلب یہ تمام لوگ جانتے تھے کہ جو شرک ہے اس کا خطرہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو شرک ختم ہو گیا امت سے، یہ دعویٰ بھی بوکس ثابت ہو گیا۔ اور تیسرا دعویٰ جو بالکل ہی پکا بوکس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ میرا تو عقیدہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس جاہل کا عقیدہ ہے، وہ بھی عقیدہ بوکس ثابت ہو گیا۔ کیونکہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو الحمدللہ جو پاؤں تھا وہ قبر سے باہر آ گیا اور وہ بالکل صحیح سلامت تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم ہے وہ بھی قبر میں صحیح سلامت ہے۔ تو الحمدللہ اتنا ہی آپ کو بتانا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔